حضرت صاحب کرما والے پیر سید محمد اسماعیل شاہ بخاری نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا تو عین اسی وقت کچھ لوگ اٹھ کر واپس چلے گئے۔ وہ شخص عرض کرنے لگا، حضرت جی آپ کو علم ہے کہ یہ لوگ قادیانی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے علم ہے کہ یہ قادیانی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے چند باتیں ان کو بتائی ہیں، کچھ یہاں مسلمان ہو گئے ہیں، باقی گھر جا کر مسلمان ہو جائیں گے۔ نمبر 1، آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کو بتایا ہے کہ سچا نبی دنیا میں کسی کا غلام نہیں ہوتا، جبکہ تم جسے نبی مانتے ہو وہ غلام کہلاتا ہے، لہذا وہ سچا نہیں۔ نمبر 2، جو سچا نبی ہوتا ہے اس کا نام دنیا میں پہلے کسی کا نام نہیں ہوتا، جبکہ احمد پہلے سے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ہے۔ نمبر 3، جو سچا نبی ہوتا ہے وہ جہاں وصال فرماتا ہے، یعنی اس کی جس جگہ روح مبارک پرواز کرتی ہے وہ اسی جگہ دفن ہوتا ہے۔ یہ نکتہ سمجھنے والا ہے، چونکہ مرزا قادیانی لیٹرین میں مرا تھا تو اس کی قبر بھی لیٹرین میں ہی بنانی چاہیے تھی۔ اب اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مرزا قادیانی کو لیٹرین میں ہی کیوں موت دی؟ اس لیے کہ اگر مرزا کسی بھی دوسری جگہ، روڈ پر، کسی گلی محلے یا کسی گھر میں مرتا تو انگریز کی حکومت تھی تو انگریز اسے کسی جگہ دفن کرتے اور یہ دلیل دیتے کہ مرزا بھی جہاں مرا تھا وہیں دفن ہوا ہے، لہٰذا وہ سچا ہے۔ اب یہ بات اللہ کریم کو گوارا نہ تھی کہ جھوٹا لعنتی مردود دنیا میں سچا ثابت ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے لیٹرین میں مارنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ اسرائیل اسے لیٹرین میں مار، تاکہ یہ اپنے سچے ہونے کی کوئی بھی دلیل نہ پیش کر سکے۔ اب اگر لیٹرین میں دفن کرتے تو بھی ذلت تھی، اس لیے قادیانیوں نے مرزے کو قادیان میں دفن کر دیا اور قیامت تک لعین ٹھہرا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے کہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو فتنہ قادیانیت سے محفوظ رکھے، آمین۔ سجا کے ختم نبوت کا تیرے سر پر تاج، خدا نے تجھ کو رسولوں کا تاجدار کیا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔